پھر ایک جگہ سچی محبت کی علامت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ محبت عجیب چیز ہے، اس کی آگ گناہوں کی آگ کو جلاتی اور معصیت کے شعلے کو بھسم کر دیتی ہے۔ سچی اور ذاتی اور کامل محبت کے ساتھ عذاب جمع ہو ہی نہیں سکتا، اور سچی محبت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات منقوش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے قطع تعلق کا اس کو نہایت خوف ہوتا ہے، اور ایک ادنا سے ادنا قصور کے ساتھ اپنے تئیں ہلاک شدہ سمجھتا ہے، اور اپنے محبوب کی مخالفت کو اپنے لیے ایک زہر خیال کرتا ہے، اور نیز اپنے محبوب کے وصال کے پانے کے لیے نہایت بےتاب رہتا ہے، اور بعد اور دوری کے صدمے سے ایسا گداز ہوتا ہے کہ بس مر ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہ صرف ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتا کہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ قتل نہ کرو، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، بلکہ وہ ایک ادنا غفلت کو اور ادنا التفات کو جو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی جائے ایک کبیرہ گناہ خیال کرتا ہے۔ اس لیے اپنے محبوب ازلی کی جناب میں دوام استغفار اس کا ورد ہوتا ہے، باقاعدگی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اور چونکہ اس بات پر اس کی فطرت راضی نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی خدا تعالیٰ سے الگ رہے، اس لیے بشریت کے تقاضے سے ایک ذرہ غفلت بھی اگر صادر ہو تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح گناہ سمجھتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک محب صادق کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس پر ناراض نہ ہو جائے، اور چونکہ اس کے دل میں ایک پیاس لگا دی جاتی ہے کہ خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو، اس لیے اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تب بھی وہ اس قدر پر صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسا کہ شراب کے دور کے وقت ایک شراب پینے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر پھر دوسری مرتبہ مانگتا ہے، اسی طرح جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ جوش مارتا ہے تو محبت طبعاً یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں راضی ہوں تو بیٹھ نہیں جانا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اطلاع ہونا مزید استغفار میں اور عبادتوں میں ایک شخص کو مائل کرتی ہے اور بجا لانے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ فرمایا پس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لحظہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر معصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے، اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہوتی ہے، اس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگی جائے تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے اور مستور و مخفی رہے، چھپی رہے، کمزوری ظاہر نہ ہو۔ پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لیے وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو شخص لغزش اور قصور صادر استغفار میں یہ بھی داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا، خدا تعالیٰ اس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدائے عز و جل کی ہے، جو عجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جب انسان کمال درجے تک اپنی محبت کو پہنچاتا ہے اور محبت کی آگ سے اپنے جذبات نفسانیت کو جلا دیتا ہے، تب یک دفعہ ایک شعلے کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے اس کے دل پر گرتی ہے، اور اس کو سفلی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے، اور خدائے حی و قیوم کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے، بلکہ تمام صفات الہیہ سے ذلی طور پر اس کو حصہ ملتا ہے۔ تب وہ تجلیات الہیہ کا مظہر ہوتا ہے، اور جو کچھ ربوبیت کے ازلی خزانے میں
مکتوم و مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اسرار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، چونکہ وہ خدا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے بخیل نہیں ہے، بلکہ اس کے فیوز دائمی ہیں اور اس کے اسماء اور صفات کبھی معطل نہیں ہو سکتے۔